ایمان کیا ہے؟ جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر دہکتی آگ میں کودنا، پھر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دینا اور موت کو گلے سے لگا دینا اور سولی کو چون کر اس پہ چڑھ جانا اور تلوار اور نیزوں کے اور بھالوں کے اندر سے زخمی ہو کر اپنے تن کو جدا کرتے ہوئے فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگانا، یہ جیسے 1400 سال پہلے یہ منظر تھا، آج غزہ میں وہی ہے۔ آج غزہ میں وہی، اس کا بچہ اس کی ایمان کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم یہاں کیا اس چیز ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اور راحتوں میں رہ کر ہم کیا اسلام اور دین کو سمجھیں گے؟ یہ تو نیزوں اور بھالوں اور تلواروں اور بمباریوں اور توپوں اور اس کے اندر سے گزر کر جب انسان چلتا ہے اور اس کو ساری چیزیں ایک طرف ادھر نظر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اخدود کا قصہ ذکر کیا، قرآن میں آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود وقتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ لمبا قصہ مختصر عرض کروں کہ اس بدبخت بادشاہ نے خندقیں کھودی، ان کو آگ سے بھر دیا اور بھر کے آگ جل رہی اور کہا کہ جو ایمان کو نہ چھوڑے اس کو اس خندق میں ڈالتے جاؤ، جو ایمان کو نہ چھوڑے خندق میں ڈالتے جاؤ، اور رعایا کی رعایا، مخلوق کی مخلوق اس آگ میں جھونک دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بڑھیا، اور اس کو بڑے عرصے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا، وہ گود میں تھا، تو وہ جج کی اور اپنی وجہ سے نہیں، ماں اپنے اوپر جھیل لیتی اولاد پر نہیں جھیلتی، تو اس بچے کی وجہ سے اس ماں کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ میں اس آگ میں کودوں نہ کودوں۔ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی اور اس بچے نے کہا کہ ماں آگ کو مت دے، کود جا، رب کی قسم ہے یہ آگ نہیں جنت ہے، یہ آگ نہیں جنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میدان میں ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کو آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، وہ کن امور کی وجہ سے دیکھا تھا؟ وہ اس بنا پر دیکھا تھا کہ اپنا سب کچھ اللہ کو دیا تھا، اللہ کا تھا، اللہ پہ لگایا۔